لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكونين إمام الحرمين صاحب الكعبة والقبلتين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الهداة المهدومين على لعنة الله على القوم الظالمين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاسهم وحقوقهم المحمين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال عز أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلوات پڑھے والعظمت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات اس سے بہتر پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. اس لیے کہ پروردگار عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے لوگوں، میں اور میرے ملائکہ نبی اور ان کی آل پہ درود و صلوات بھیجتے ہیں. عزیزان گرامی، جیسا کہ کل بھی آپ نے سنا کہ وما محمد الا رسول، محمد سوائے میرے رسول کے اور کچھ نہیں. کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت. آج بھی اسی طریقے سے سن لیجیے گا، بہت ہی مختصر وقت میں تھوڑا زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی، جب رسول خدا شروعات میں جب اسلام پھیلانا شروع کیا، مطلب وہ بعثت کے بعد، تو کیا ظلم اٹھائے گئے وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں. کیا کیا قانون دیے گئے وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں. کیسی اذیتیں برداشت کی. اس کے بعد ایک مرحلہ یہ آیا کہ ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. سوشل بائیکاٹ کیا کہ 3 سال شیب ابو طالب میں رہے، وہاں فاقے اور خطوں پہ زندگی بسر کی. شیب ابو طالب سے واپس آئے تو اس سال حضرت ابو طالب کا اور جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال. اس کے بعد بھی جب ظلم بڑھتا رہا تو لوگوں کو یہ حکم دیتے رہے ہجرت کرنے کے. جیسے پہلا قافلہ حبش کی طرف گیا، جو ہجرت کی مکے سے مسلمانوں نے 17 افراد گئے. دوسرا قافلہ جب گیا وہ بھی حبش کی طرف گیا، اس میں افراد زیادہ تھے. اس کی قیادت کی جناب صلوات بھیجو اور عظمت اس کی قیادت کی جناب جعفر طیار نے. اور یہ چند افراد نے ایسا اخلاق پیش کیا کہ پورا حبش مسلمان ہو گیا. ایسا اخلاق پیش کیا. اس کے بعد بھی جب ظلم بڑھتے رہے تو ایک وقت یہ آیا کہ ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کی مکے سے مدینے کی. مکے کا ایک منظر، ایک واقعہ جس کو اسلامک ہسٹری میں بہت ہی بلند مقام تحریک حاصل ہے. کیا؟ دعوت ذوالعشیرہ. دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے. اور توجہ چاہوں گا، دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے اور یہ دعوت 3 روزوں تک چلی ہے. بعد میں ہے کہ اس میں صرف بنو عبد المطلب تھے، یعنی کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور ان کی اولادیں. بعد میں ہے کہ سب تھے، یعنی وہاں فلاں جتنے لکھتے ہیں سب موجود تھے. اشارہ کافی ہے، وہاں سب موجود تھے. تو دعوت ذوالعشیرہ 3 روزوں تک چلی اور اس کا جتنا بھی خرچہ تھا وہ حضرت ابو طالب نے اٹھایا. تو اب یہاں پہ ایک جملہ کہنے کا تو حق ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت اور سب سے بڑی دعوت کا خرچہ جو اٹھایا، بھلا وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے خرچہ اٹھایا بھلا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دعوت ذوالعشیرہ میں آخر ایسا ہوا کیا؟
ہم دعوت ذوالشیرہ کو ایک طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ولایت علی پہنچانے کا وہ پہلا اسٹیپ تھا، پہلی مرتبہ اعلان کیا گیا۔ ہوا کیا؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک میرے علم میں ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے اتنا میں بتا رہا ہوں، نبی کریم نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ موقع، اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ مجھے بھیج کے کہ میں تمہاری ہدایت کر سکوں، اس امر کو ٹھکرانا نہیں۔ جو بھی اسلام قبول کر لے گا، یا جو بھی مجھ پہ ایمان لے آئے گا، یا جو بھی مجھ پہ اپنی جان فدا کرے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہاں سب موجود تھے، وہاں سبھی موجود تھے، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ بعد دوبارہ میں ایک بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے کہا، اور کون بچہ تھا؟ کوئی ایسا معمولی بچہ بھی نہیں، وہ بچہ جس کا نام تھا علی ابن ابو طالب۔ ارے وہ بچہ جو اسد اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے چہرے پہ جو نور ہے وہ نور اللہ ہے۔ ارے وہ جو بولتا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ آیتیں بن جاتی ہیں، وہ جو چیز کہہ دیتا ہے وہ قرآن کی آیتیں بن جاتی ہیں۔ وہ شخص اٹھا، اس کا نور اتنا نورانی تھا کہ جتنا نبی کا تھا۔ اٹھا، اس اٹھنے کے بعد اس بچے نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے دشمنوں اگر آپ کے اوپر ہاتھ ڈالا تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا، پیر چلایا تو میں اس کو پیر توڑ دوں گا، پیٹھ سے اگر آپ کو دھکا دوں گا تو پیٹھ پہ نیزہ ماروں گا، اگر پیٹ سینے کے بل آپ کو اذیت دی تو میں اس کو پیٹ چاک کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی نہیں، مولا علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا جانشین ہے۔ وہاں پہ سب موجود تھے۔ بعد میں خلیفہ بننے والے اور ہیں، خود سے جس کو نبی خلیفہ بنائے وہ اور ہیں۔ صلوات بھیجے بر عظمت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں پہ علی کی ولایت کا ایک طریقے سے کہہ لی۔ اس کے آگے یہ مرحلہ پڑا تو ہجرت کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی، بس آج مولا علی کے چند فضائل اس پر مثال۔ جنگ بدر کیا ہے؟ بدر مدینے سے چند میل کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے بدر، کیونکہ وہاں جنگ ہوئی تو اس لیے اس کا نام ہے جنگ بدر۔ لہذا کفار قریش یعنی کہ وہی نبی کے چچا جو ہیں، ابو جہل، ابو لہب، یہ چڑھائی کرنے سوچ رہے تھے۔ کہاں؟ مدینے پہ، جہاں رسول کو خبر ہوئی رسول چلے، ادھر 950 تھے، ادھر 313۔ جیت کس کی ہوئی؟ 313 کی۔ اب ہم سے یہ مت پوچھنا ادھر 9 لاکھ تھے ادھر 72، تو بھلا 72 جیتے کیسے؟ اب ہم سے یہ مت پوچھنا، جب 313 950 سے جیت سکتے ہیں تو کیا یہ 72 نہیں جیت سکتے؟ لہذا 313 ادھر کتنے؟ 950۔ ان کے پاس سامان جنگ کیا تھا؟ 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس، 8 تلواریں تھیں، 6 زرہ جو آرمر ہوتا ہے، اور صرف 2 گھوڑے۔ مسلمانوں کا یہ سامان جنگ تھا۔ باقی سب کے پاس تیر تھے، وہ اس سے جنگ کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بدر میں جب وہ تم پہ غالب آ رہے تھے تو میں نے فرشتوں کو بھیجا۔ ارے فرشتے ہیں نوری، اگر وہ اپنی اصلی شکل لے کے یہاں آ جاتے تو کسی کو کچھ دکھائی نہ دیتا، اس لیے انہوں نے کسی انسان کی شکل کو اختیار کیا ہوگا۔ فقیر شام کے باپ نے کہا تھا کہ سب سے مت ڈرنا، بس ڈرنا تو ایک سے، وہ بھی علی ابن ابو طالب سے۔ اور لوگ یہ کہہ کے بھاگ رہے تھے، بھاگو علی آ گئے، بھاگو علی آ گئے۔
ارے میں کہوں گا علی تو ایک ہیں، اتنے بہت سے کیسے؟ تو یہاں سے پتہ یہ چلا فرشتے آئے تو تھے مگر جو شکل اختیار کی وہ علی کی، تبھی میدان کے اس جانب بھی علی دکھائی دے رہے تھے، میدان کے اس جانب بھی علی دکھائی دے رہے تھے۔ اور کتنے قتل ہوئے؟ 70 کفار قتل کر دیے گئے اور 70 کو اسیر کر دیا گیا۔ ادھر سے فقط 14، اس میں سے 8 انصار تھے یعنی کہ جو مدینے کے تھے، اور 6 مہاجر جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے تھے۔ لہذا اس کے بعد اب سنیے جو 70 قتل ہوئے اس میں 36 کو تو اکیلے فقط مولا علی نے قتل کیا تھا۔ 70 میں 36 کو تو علی نے ہی قتل کر دیا، اب بچے کتنے؟ کہیں اب یہ کہہ دینا ان کو جو ہے وہ ایسے سے آباد دے دینا، یہاں پہ آپ کا ایک طریقے سے فیل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ مولا علی نے پہلی جنگ ہے، ابھی کم سن ہیں، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ بہت مختصر سی عمر ہے، تقریباً 22 یا 23 سال غالباً۔ اس عمر میں پہلی جنگ آپ نے ایسی جنگ کی کہ لوگ یہ کہہ کے بھاگ رہے تھے ارے بھاگو بھاگو، اگر جان بچانی ہو تو بھاگ جاؤ ورنہ علی کے ہاتھوں چڑھ جاؤ گے، علی تم کو نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک جنگ ہوئی، اس کا نام ہوا جنگ احد۔ جنگ بدر کے بعد ایک جنگ ہوئی جنگ احد۔ وہ جنگ اس لیے ہوئی تاکہ بدلہ لے سکے کس سے؟ مسلمانوں سے۔ اس جانب میمنہ کا جو کمانڈر تھا، مین تھا، یعنی لیفٹ رائٹ سائڈ کا مین تھا، وہ تھا خالد بن ولید، جس کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید وہ ادھر جب میمنہ کا سپہ سالار تھا۔ میسرہ کون تھا؟ اکرمہ ابن ابو جہل۔ ابو جہل کون ہے؟ یہ بھی سن لیجیے۔ ابو جہل وہ ہے ابو جہل، اتبا، شیبہ، ولید، یہ 4۔ ابو جہل نبی کے چچا، اتبا کون؟ یزید کی دادی کے باپ، شیبہ یزید کی دادی کے چچا، اور ولید کون؟ یزید کی دادی کے بھائی، یعنی کہ جو یزید کی دادی کا پورا خاندانی اس میں قتل کر دیا گیا۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ ہوئی۔ اچھا اس میں کیا تھا کہ پشت کی جانب پہ ایک پہاڑ تھا، نبی نے تیر اندازوں سے کہا تم اس پہ تب تک رہنا جب تک میں نہ کہوں۔ جنگ شروع ہوئی، ادھر سے بھی حملے ہوئے، ادھر سے بھی حملے، ادھر سے بھی حملے ہوئے، ادھر سے بھی حملے، اور شاید غالباً اسی جنگ میں ذوالفقار بھی آئی، جبرائیل امین آئے، یہ کہتے ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اس میں جب یہ 2 مصرے اور جوڑ دیے گئے تو اس میں اور خوبصورت بن گیا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ 2 مصرے بن گئے تو اور خوبصورت، لہٰذا تو یہ جنگ شروع ہوئی۔ جنگ ہو رہی تھی، مال غنیمت کی لالچ، لوگوں کے دلوں میں مال غنیمت کی جب لالچ جاگی تو جن کو نبی نے کہا تھا کہ ہٹنا مت پہاڑ میں سے، انہوں نے کیا کیا کہ نبی کا کہنا ہی نہ مانا اور پہاڑ چھوڑ دیا۔ اتنا دیکھنا تھا، خالد بن ولید نے پلٹ کر حملہ کر دیا، خالد بن ولید نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ ارے جسے سیف اللہ کہتے ہو اس نے تو مسلمانوں کو بھی قتل کیا، اور ایسے ویسے مسلمانوں کا نہیں، ان کو کہ جو جب وحی نازل ہوتی تھی رسول پہ وہ لکھا کرتے تھے، کاتبان وحی بھی تھے اس میں، ان کو قتل کر دیا۔ اس کے باوجود بھی سیف اللہ کہہ رہے ہو خالد بن ولید، بڑی عجیب بات ہے۔ اس لحاظہ پلٹ کے حملہ کیا۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں شیر خدا، ایک سلوات پڑے بچے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب جعفر طیار بھی شہید ہوئے، ان کو بھی شیر خدا کا، شیر خدا جناب امیر حمزہ
जाफर तैयार तो बाद में हुसैन के मुताबिक शहीद होते हैं, अमीर हमजा भी शहीद हुए। तो यजीद की दादी ने एक गुलाम से कहा था कि अगर तुम नबी को कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, या अली को कत्ल कर दोगे तो, या तो किसी बनी हाशिम के में से किसी एक फर्द को कत्ल कर दो। तो उसने कहा ऐ यजीद की दादी, मैं नबी को तो कत्ल कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उनके आसपास सलवात का पहरा रहता है। अली को कत्ल कर नहीं सकता, उनकी आंखें एक तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ देखती हैं। मैं आगे से हमला करूंगा तो भी मारा जाऊंगा, पीछे से करूंगा तो भी मारा जाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है बनी हाशिम में से किसी को कत्ल कर दूंगा। तो ये जंग वो जंग है जब उन्होंने पलटवार किया तो ये सब भाग गए। कहाँ भाग गए? यजीद के दादा ने कहा, है अब्दुल्ला की यतीम, यजीद के दादा ने कहा, है अब्दुल्ला की यतीम, अभी तो ये कुछ नहीं भागे, कुछ साल और सब्र करो, ये समंदर पार भाग जाएंगे। और एक जनाब थे वो पहाड़ पे चढ़ गए और उन्होंने खुद बताया कि मैं पहाड़ पे इस तरीके से नबी की मोहब्बत को उचक रहा था। उनके जुमले हैं, मेरे नहीं, वो खुद कहते हैं मैं नबी की मोहब्बत में पहाड़ पे इस तरीके उचक रहा था जैसे पहाड़ पे जो बकरियां होती हैं, बकरी बकरे वो उचकते हैं। उनका खुद जुमला मेरा ये नहीं है। मैं पहाड़ पे चढ़ गया और नबी की मोहब्बत, हमें जब नबी की इतनी मोहब्बत थी तो भागे ही क्यों थे? नबी से जब इतनी मोहब्बत थी तो ये मैदान छोड़ के भागने का मकसद क्या था तुम्हारा? कहने लगे वह साहब वो भाग गए तो हम भी भाग गए, वो कहने लगे हम नहीं भागे, ये भाग गए तो हम भी भाग गए। यही चलती रही आखिर। लिहाजा मगर ये वो जंग है कि जिसमें नबी गज़बनाक हो गए थे और उसके बाद खुद तलवार लेके जंग करने उतर आए थे। कुछ सहाबी जो बहुत ही मुख्तसर से जो सहाबी बचे थे उन्होंने नबी को रोका, नबी जंग पे उतर आए थे। और यही वो जंग है जिसमें नबी का एक दाद शहीद हुआ था, और यही वो जंग है जिसमें अमीर हमजा भी शहीद हुए थे। हाँ, बस अमीर हमजा की शहादत का थोड़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद मसाइल। अमीर हमजा को जब कत्ल किया था तो इस तरीके से नहीं, उसने कहा चंद लोगों को भेज दो, एक लश्कर टाइप बना दो, वो आगे से हमला करेंगे तब मैं पीछे से मार दूंगा। हाँ अज़ादारों, इतना सुनना था कि यजीद के दादा ने एक लश्कर भेज दिया, वो आगे जंग कर रहे थे। अरे उसने पीछे से ऐसा नेज़ा मारा, अरे वो पीठ से लगा और पेट से निकल गया, अरे आर पार हो गया। अमीर हमजा नबी की तरफ देख के कहने लगे या रसूल अल्लाह, अरे मैं तो जा रहा हूँ, अरे मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। हाँ अज़ादारों, अरब का ये रिवाज था कि जब किसी बहादुर को कत्ल करते थे तो उसकी उंगलियां काट देते थे, उसके नाक कान काट देते थे, पैर की उंगलियां काट देते थे। अरे मगर अमीर हमजा ऐसे थे कि जिनकी इसके साथ साथ अरे सीना चाक कर दिया, कलेजा निकाल लिया। हाँ हज़ादारों, इसके बाद जब ये खबर मदीने पहुंची, वहाँ भी खबर पहुंची कि नबी कत्ल कर दिए गए। वहाँ से नबी की एक फूफी भी थी जो चली, उनके साथ जनाब सैयदा भी चली, दोनों आई हैं। अरे उन्होंने कहा मेरे भाई कहाँ हैं? नबी की फूफी ने कहा अरे मेरा भाई हमजा कहाँ है? अरे जब देखा तो कहा अरे जालिमों को तरस ना आया, मेरे भाई को इस हालत में कर दिया। अरे मैं कहूँगा इसके बाद जो है वो जब भी उठती तो इतना रोती कि गश आ जाता, अरे फिर उठती फिर रोती फिर गश आ जाता। अरे मैं कहूँगा है नबी की फूफी, अरे इतना गिरिया न कीजिए, अरे वो सन 61 हिजरी होगी, अरे करबला का मैदान होगा, अरे यही नबी होंगे, इन्हीं का नवासा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा और कत्ल कर दिया जाएगा। अजरुकुम अल-ज़हरा, अजरुकुम अल-ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। हाँ अज़ादारों, आज 4 मुहर्रम है, यानी आज वो दिन है कि जब दरिया के किनारे से खैमे हटा दिए गए थे। अज़ादारों, आप मुसलसल सुनते रहते हैं कि जनाब अब्बास के दिल पे क्या गुजरी होगी कि अब्बास अभी जिंदा है और नहर के किनारे से अरे खैमे हट गए। हाँ अज़ादारों,
عباس کی زندگی میں خیمے کیسے فرات کے کنارے سے ہٹے تھے یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن اس وقت جو سنانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ 7 محرم وہ تاریخ ہے جس تاریخ سے امام حسین کے خیمے میں پانی نہ تھا، مگر مجھے یاد دلانا ہے کہ 7 محرم وہ دن نہیں ہے کہ جب خیمے ہٹائے گئے تھے، بلکہ 7 محرم وہ دن ہے کہ جب پانی نہ تھا۔ ہاں عزاداروں، آج 4 محرم وہ دن ہے کہ جب جو ہے وہ فرات کے کنارے سے خیمہ حسینی کو ہٹا دیا گیا تھا۔ ہاں عزاداروں، پسر سعد آیا اور اس نے آنے کے بعد یہ حکم دیا کہ حسینی خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹا دیا جائے۔ ہاں عزاداروں، تھوڑا سا سیدانیاں مشکیزہ لیے ہوئے تھی اور دھوپ میں تپتی ہوئی ریت بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں عزاداروں، سیدانیوں کے ہر خیمے میں تھوڑا تھوڑا سا پانی تھا۔ زینب خود پیتی کہ امام محمد باقر کو پلاتی، رباب خود پیتی کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو پلاتی، عباس خود پیتے کہ بچوں کو پلاتے، حسین خود پیتے کہ بچوں کو پلاتے۔ ہاں عزاداروں، یہ تو معلوم نہ ہوا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ کس کی پیاس کب سے شروع ہوئی، 7 محرم سے شروع ہوئی پھر ختم ہو گئی آگے جا کے۔ ہاں عزاداروں، مگر کسی کو نہیں پتا کہ حسین کی پیاس کب سے شروع ہوئی، عباس کی پیاس کب سے شروع ہوئی، زینب کلثوم کی پیاس کب سے شروع ہوئی۔ ہاں عزاداروں، آج وہ دن ہے کہ جب خیمے ہٹا دیے گئے ہیں، زینب کی پیاس کب سے شروع ہوئی کسی کو نہیں معلوم، عباس کی پیاس کب سے شروع ہوئی کسی کو نہیں معلوم۔ بس اسی طرح سے مجھے 2 فقرے اور کہہ لینے دیجیے اور وہیں پر مجلس تمام کر دوں گا۔ پیاس، ہائے پیاس، یہ وہ پیاس ہے کہ جب لگتی ہے تو کربلا والے یاد آتے ہیں، جب کربلا والے یاد آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے یاد آتے ہیں، اور جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے یاد آتے ہیں تو اس میں سکینہ بھی یاد آتی ہے، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے کا علی اصغر بھی یاد آتا ہے۔ ہاں عزاداروں، آج ہر گلیوں ہر کوچے میں ہاں عزاداروں بچے سبیل کا انتظام کیے رہتے ہیں۔ میں پوچھوں گا، اے بچوں یہ آخر سبیل کس بات کی، اے بچوں یہ سبیل کا تم نے کیوں انتظام کیا ہے؟ جب نہیں بچے بھی کہیں ہم اپنے شہزادے علی اصغر کا ماتم کر رہے ہیں، ہم اپنی شہزادی سکینہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، اپنی شہزادی سکینہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی روایت سناؤں اور اسی سکینہ کی مصیبت پہ بسائط ختم ہو جائیں گے۔ ہاں عزاداروں، جب یہ قافلہ لوٹ لیا گیا، جب خیمے جلا دیے گئے، جب جو ہے وہ سر و تن میں سب کی جدائی کر دی گئی، نوکے نیزہ پہ سر بلند ہو گیا، ہاں عزاداروں یہ سر کربلا سے کوفہ پہنچ گیا، اسیر بھی کوفے سے دمشق لے جا رہے تھے۔ شمر ملعون جہاں بھی یہ دیکھتا کہ یہ قلعہ ہاں ہمارا ہے، اس قلعے کا سردار یزید کو مانتا ہے، یہ یزید کا چاہنے والا ہے، وہاں روک دیتا۔ ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں جس کا نام حمص ہے، قلعہ بنا ہے، قلعے کا سردار یزید ملعون کو ماننے والا ہے۔ جب سنگ دل یزید شمر کو معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ حمص کا سردار ہمارے لشکر کو سیر و سیراب کر سکتا ہے، تو اپنے لشکر کو روک دیا اور کہا ہے لشکر والوں میں تمہارے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ اس نے کافر بھیجے، غلام اپنے کاندھے پہ مشق لیے چلے آئے، سر پہ کھانے کا سامان لیے چلے آئے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ جناب زینب دیکھ رہی تھی، ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی تھے، تپتی ہوئی صحرا میں بیٹھے ہوئے تھے، تیز دھوپ تھی۔ ہاں عزاداروں، ان کے ساتھ وہ ننھی بچی سکینہ بھی تھی، وہ کہنے لگی پھوپھی اماں، پیاری پھوپھی اماں، کیا میں جا کے شمر سے تھوڑا سا پانی مانگا ہوں؟ ہاں عزاداروں، جناب زینب کچھ نہ بولی۔ ہاں عزاداروں، جب جناب زینب کچھ نہ بولی تو جناب سکینہ نے سوچا
کہ شاید پھوپھی اماں راضی ہو گئی ہیں، انہوں نے جانے کی اجازت دے دیا ہے۔ ہاں عزاداروں، جب جو ہے اتنا سن دیکھا تو جناب سکینہ چل پڑی، ارے ننھے ننھے پاؤں تھے، چلتی جا رہی تھی، شمر کے پاس گئی، کہا اے شمر دیکھ میرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، سوکھ کے پپڑی ہو گئے ہیں، ارے میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے، بس ایک قطرہ آپ دے دے۔ ارے وہ ننھی بچی تھی، چل رہی تھی، ارے چلتے چلتے تھک گئی، ایک جگہ بیٹھ گئی۔ ہاں عزاداروں، جب شمر نے سارے لشکر کو سیراب کیا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی سیراب کیا، تو پھر یہ ننھی بچے سکینہ پھر اٹھی، کہا اے شمر ایک قطرہ آپ دے دے، اے شمر ایک قطرہ آپ دے دے۔ شمر نے مشکیزے کا منہ کھولا، شمر نے جب مشکیزے کا منہ کھولا اچانک ارادہ بدل دیا۔ ہاں عزاداروں، اس پانی کو جلتی ہوئی دیکھ دیا، ارے وہ بچی تڑپنے لگی۔ ہاں عزاداروں، شمر ملعون نے اس کے منہ پہ تماچے مارے، ارے اتنا دیکھنا تھا کہ جناب زینب دوڑتی ہوئی آئی، ارے کہا بچی کو سینے سے لگایا، ارے کہا اے بچی تمہارے باپ بھی نہیں ہے، تمہارا بھائی بھی نہیں ہے، اے بچی تمہارا چچا بھی نہیں ہے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو یتیم ہوتا ہے ارے اس کو پانی بھی نہیں دیا جاتا؟ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ ہاں عزاداروں، اتنا سننا تھا، بس آخری کے 2 فکرے۔ ہاں عزاداروں، اتنا سننا تھا کہ جناب سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں مجھے عراق کا رخ بتا دیجئے، ارے مجھے کربلا کا راستہ بتا دیجئے۔ پوچھا کیا کرو گی؟ کہا میں نہر کنارے جاؤں گی، ارے اپنے چچا عباس سے کہوں گی، ارے چچا عباس ارے آپ کے جانے کے بعد ارے کوئی ایک قطرہ آپ بھی نہ دے رہا ہے، ارے جس سے بھی کہہ رہی ہوں ارے یا تو تماچے لگا رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، نظم نے